آخری پرچہ دے کے گھر پہنچی تو سائدہ بیگم کو کچن میں مصروف دیکھ کے ان کی طرف چلی آئی۔ امی، اتنا اہتمام کس کے لیے کر رہی ہیں؟ فاریہ بچے، تمہیں ایگزامس کے علاوہ کسی چیز کا ہوش ہو تو پتہ چلے کہ کل پہلا روزہ ہے۔ سحری کے لیے اہتمام کر رہی ہوں۔ کیا چاند نظر آ گیا؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، مگر آج نظر آ جائے گا۔ اوہ، مجھے تو ایگزامس کے چکر میں بالکل دھیان نہیں رہا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ یہ نیل پینٹ اتار دیتی ہوں، آج سے باقاعدگی سے نماز شروع کرنی ہے۔ اپنے نیل پینٹ لگے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ نیل پینٹ اتارنے کے بعد اس نے کمرے کی صفائی کی، کتابیں سمیٹی اور جائے نماز جھاڑ کر ایک کونے میں بچھائی۔ پھر موبائل اٹھا کر رمضان المبارک کی ڈی پی ڈاؤن لوڈ کرنے لگ گئی۔ شکر ہے چاند نکلنے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا، اس نے اسلامک رنگ ٹون لگاتے ہوئے کہا، اور صبح 2 بجے کا الارم سیٹ کر کے رمضان المبارک کی مبارکباد والا میسج ٹائپ کرنے لگ گئی، جو چاند نظر آتے ہی سب کو بھیجنا تھا۔ فاریہ موبائل استعمال کر رہی تھی جب اسے اپنی خالہ زاد کا سٹیٹس نظر آیا۔ امی دیکھیں، سمیرہ نے کیا سٹیٹس لگایا ہوا ہے رمضان میں۔ اف اللہ توبہ، یہ گانوں والے سٹیٹس لگا کے اپنا تو روزہ خراب کر رہی ہے، ساتھ میں دوسروں کا بھی کر رہی ہے، فاریہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو بیٹا، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن تمہیں ضرور بتانا چاہوں گی کہ تم بھی اس کی غیبت کر کے کوئی ثواب نہیں کما رہی، اپنا روزہ ہی ضائع کر رہی ہو۔ سائدہ بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اوہ میرے خدا، مجھے دھیان ہی نہیں رہا، اللہ جی معاف کرنا، غلطی ہو گئی۔ وہ فوراً شرمندہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی تو فاریہ دیکھنے گئی۔ امی، باہر ایک غریب عورت آئی ہے فطرانہ لینے کے لیے۔ اس نے کمرے میں جھانکا۔ ارے پھر کوئی آ گیا، اسے کہہ دو امی سو رہی ہیں ابھی۔ سائدہ بیگم نے بیزاری سے کہا۔ مگر امی، میں روزے میں جھوٹ کیسے بولوں؟ فاریہ نے منہ بنا کر کہا۔ کچھ بھی بہانہ کر دو جا کے، فطرانہ میں نے کام والی کی بہن کے لیے رکھا ہے، اس نے مانگا تھا، اب کس کس کو دوں میں؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی تو فاریہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئی۔ انتیسویں روزے کی شام سب عید کا چاند ڈھونڈنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، جب ایک جانب سے چاند نظر آ گیا کا شور اٹھا۔ وہ بھی چاند دیکھ کے جلدی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی اور ابا کو خبر دی۔ پھر نماز ادا کرتی سائدہ بیگم کی طرف آئی۔ مبارک ہو امی، عید کا چاند نظر آ گیا۔ خیر مبارک بیٹا، سائدہ بیگم نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، ساتھ والی ثانیہ کہہ رہی تھی کہ اگر چاند نظر آیا تو وہ مہندی لگوانے کے لیے آئے گی۔ نہیں امی، اس نخریلی لڑکی کے بہت نخرے ہیں، کوئی ڈیزائن پسند ہی نہیں آتا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ آئی تو کہہ دیجیے گا کہ میں اپنے کزنز کے ساتھ چاند رات کی خریداری کرنے گئی ہوں۔ وہ نخوت سے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی مگر نماز ادا نہیں کر پائی۔ اگلے دن عید کی خوشیاں مناتے اور سٹیٹس پر عید کی سیلفی اپلوڈ کرتے ہوئے وہ یہ بھول گئی کہ ماہ رمضان جو پیام لے کر آیا تھا وہ صرف رمضان تک ہی محدود نہیں تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں زیبا حسن مختوم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپا یوٹیوب آفیشیل۔ آج میں لائی ہوں پیام رمضان کے سلسلے کا ایک نیا افسانچہ جس کا عنوان ہے موسمی پرہیز۔ جی ہاں، وہی موسمی پرہیز جو تقریباً ہم سب بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کرتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ اصل میں تو ہمیں اس موسمی پرہیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خیر، آپ کو یہ افسانچہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو بدلتے رنگ دیکھنے کا شوق ہے تو ذرا لائک کے نشان کو ٹچ کیجیے، یہ رنگ بدلے گا، اور جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں وہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں، اس کا رنگ بھی بدلے گا، اور اگر آپ کی نظر میں کوئی موسمی پرہیز کا عادی ہے تو اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے، کیا پتہ اسے کوئی مستقل علاج مل جائے۔ اب اجازت دیجیے، ملاقات ہوتی ہے اگلے افسانچے کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔